قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک تلاوت ہوئی۔ کوشش ہوگی کہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک بات ہو جائے۔ اگر ترجمہ مکمل نہیں ہو سکے گا تو وہ اگلے درس میں ہو جائے گا، بعد آیت نمبر 25 تک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے رکوع کے اندر جو میں نے عرض کیا 15 آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے 25 تک۔ اس پورے رکوع میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ ارشاد یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پہلے ہم نے تخلیق کی، پھر صورت بنائی۔ پہلے جو لفظ استعمال ہوا میں اس کے مطابق عرض کروں، پہلے تخلیق کی پھر صورت بنائی۔ تو اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ کیا آدم علیہ السلام کا جو نقشہ ہے پہلے بنایا گیا پھر صورت بنائی گئی، تو صورت کیا الگ چیز تھی، نقشہ الگ چیز تھی؟ یا اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، پھر تمہاری صورت کو بنایا۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، سمجھیے گا کہ بعض اوقات اس طرح کے جملے استعمال میں تو آتے ہیں، لیکن مفہوماً یہ مفہوم ہوتا نہیں ہے کہ پہلے والی چیز الگ ہے دوسری والی چیز الگ ہے، نہیں، بلکہ ہوتا وہ ایک ہی مرحلہ ہے، بیان کرنے میں وہ الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہے یہ کہ ہم نے ہی تمہیں بنایا، تمہاری صورت کو بھی ہم نے کھینچا، اصل یوں ہے، لیکن بتایا یوں کیا ہے کہ پہلے بنایا پھر صورت بنائی گئی، پہلے تخلیق فرمایا پھر صورت بنائی گئی۔ تو یہ بات بظاہر متضاد ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت کو بھی بنایا، تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت کو بھی بنایا۔ اب اس کو ایک اور بات کے سمجھنے کے بعد آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات اکٹھی بیان کی، البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، پہلے خالق پھر الباری پھر المصور۔ سورۃ الحشر میں خالق، الباری اور المصور کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس سے پہلے ایک اور صفت بھی سمجھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ البدیع ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی چیز وجود پذیر نہیں تھی، ہر چیز کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی اور اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کائنات کو سجایا، تو جو چیز سب سے پہلے اللہ نے پیدا کی، اس چیز کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کو بدیع کہتے ہیں۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ بدیع، ابتدا سے پیدا کرنے والا، شروع سے بنانے والا، شروع سے چیز کو ابتدا سے جیسے آسمان، زمین، انسان، درخت، پتھر، شجر، ہر چیز ہم ان کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی اصل مادہ تھا۔ وہ جو مادہ کی تخلیق ہے نا، وہ ہے اس کی وجہ سے اللہ کو بدیع کہتے ہیں۔ پھر اس مادہ سے آگے چیزوں کو وجود بخشنا، اس کو خالق کہتے ہیں۔ پھر ان چیزوں کو جوڑنا،
اس کو الباری کہتے ہیں، اعضاء بنانا اس کو الباری کہتے ہیں، اور پھر ان اعضاء کو ایک نقشے کی صورت دینا اس کو المصور کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر، معنی بدیع کا بھی پیدا کرنا، معنی جاعل کا بھی، جاعل اس کا معنی بھی پیدا کرنا، خالق کا معنی بھی پیدا کرنا، لیکن پیدا کرنے کے مراحل الگ الگ ہیں۔ لوہا ایک عنصر ہے، اس لوہے کو کاٹ کاٹ کر کے کچھ ٹکڑوں میں رکھا جاتا ہے، ان سے کچھ چیزیں تیار کرنے کے لیے ان کو کسی کو موڑا جاتا ہے، کسی کو گول بنایا جاتا ہے، کسی کو سیدھا رکھا جاتا ہے، یہ اعضاء اس کے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے ایک لوہا تھا، پھر اس کو موم کر کے اس کو مختلف شکلیں دی گئی، پھر ان شکلوں کو ایک مخصوص حیت میں جوڑا گیا، وہ جو جوڑ دیا گیا اس کو تصویر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ دروازے کی شکل میں ہو، وہ کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ریل کے صورت میں ہو، یا کسی جالی کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو یہ مختلف چیزیں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ابتدا سے، ان کی وجہ سے اللہ کو بدیع کہتے ہیں، پھر ان کے اعضاء بنائے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الباری کہتے ہیں، پھر ان اعضاء کو جوڑ کر کے ایک نقشہ بنایا، اس کو المصور کہتے ہیں۔ اب سمجھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، انسانوں ہم نے تمہارے عناصر اربع کو پیدا کیا، تمہارے مادے کو ہم نے پیدا کیا، مٹی کو، آگ کو، ہوا کو، پانی کو ہم نے پیدا کیا۔ ثم صورناکم، پھر تمہیں صورت دی، یعنی ان عناصر کو جوڑا اور جوڑ کر کے تمہیں صورت دے کر کے پیدا کر دیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیقی مرحلے کو بیان کیا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، انسان کی تخلیق کے بعد یہاں دوسرا مرحلہ یہ جو بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ انسان کی تعظیم اور اس کی عظمت، اس کو یہاں پر یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد، تمہیں پیدا کرنے کے بعد، تمہاری صورت بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب دوسری بات ہو گئی تعظیم کی، تو تعظیم یہاں سے یوں ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی کا حکم دیا، تعظیم ثابت ہو گئی۔ اب اگلی بات یہاں سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے اسی کے ضمن میں، دوسری بات کے ضمن میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی اللہ کے سوا غیر کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی چیز، کسی شے، کسی ذات کے سامنے اس نیت اور ارادے سے جھکے کہ یہ ذات، یہ چیز، یہ شے عبادت کے لائق ہے، تو یہ ہے سجدہ عبادت۔ اور یاد رکھیے یہ کبھی کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہوا، نہ ہے نہ رہے گا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز ہے نہیں۔ اب دوسری بات، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی عظمت کو، کسی کی شان کو، کسی کے مقام کو اونچا جانتے ہوئے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے جھک جانا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے جھک جانا، یعنی جھکنا رکوع کی صورت میں ہو، سجدے کی صورت، جھک جانا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان سے پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہاں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ممنوع ہو گیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تو آدم علیہ السلام تو انسان اول تھے، ان کے سامنے اللہ نے جو سجدہ کروایا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ آدم علیہ السلام کو سامنے قبلہ کی صورت میں کھڑا کیا گیا، جیسا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ کرتے ہیں قبلہ کی طرف، حالانکہ ہم قبلہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، نہ ان کے پتھروں کو، نہ غلاف کو، نہ حجر اسود کو، ہم ان میں سے کسی چیز کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی تجلیات کو جو خانہ کعبہ پر برس رہی ہے، تو ہم تجلیات کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
حقیقت میں نظر یوں آتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ورنہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو سامنے کھڑا کیا بطور کعبہ بطور قبلہ کھڑا کیا، ورنہ پیچھے اللہ رب العزت کی ذات تھی اور اللہ رب العزت کی ذات کو ہی سجدہ تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دو باتیں ہو گئیں، پہلی بات تخلیق آدم کا مرحلہ، دوسری بات آدم علیہ السلام کی تعظیم، تیسری بات سجدہ کا حکم ہوا فرشتوں کو، سجدہ کو حکم ہوا فرشتوں کو اور انکار کیا ابلیس نے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ فرشتہ نہیں تھا۔ اب اگلا سوال ہوگا کہ جب فرشتہ نہیں تھا تو حکم تو فرشتوں کو تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو کیوں دھتکارا کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی اس حکم میں شامل تھا، یہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ جیسا اس وقت آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ چند بچے بھی ہیں، اب اگر یوں کہا جائے کہ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، آپ سب مرد یہاں سے چلے جائیں، تو سب مرد جب کہا جائے گا تو آپ جائیں گے، آپ کے ساتھ بچے بھی چلے جائیں گے۔ اب اگر کوئی بچہ کہے میں نہیں جاؤں گا تو اس کی طرف سے انکار سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر غور کریں تو یہ بھی اس حکم میں شامل ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اس مردوں کی صفت میں نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار ہی سمجھا جائے گا۔ اب یوں سمجھیے کہ فرشتوں کے ساتھ جو ابلیس کو دھتکارا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ وہ تھا اور اس کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ حکم ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ جب قرآن پاک نے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی حکم میں شامل کیا تھا اور وہ بھی جانتا تھا کہ میں حکم میں شامل ہوں۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ میں حکم میں شامل نہیں ہوں تو وہ اعتراض کرتا، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو وہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے سجدہ کرنے کو حکم ہی نہیں دیا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو آیات ہیں جن کے متعلق میں نے بات کی ہے ان کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر اگلی جو بات ہے اس کو کر کے آیات کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہمیں نے تم کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، یعنی پہلے مٹی کو پیدا کیا عناصر اربع کو، پھر تمہاری شکل، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ قال، اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے، کس نے؟ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اب اس نے دلیل بیان کی، دھیان میری طرف، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ چونکہ ابلیس بھی جانتا تھا کہ آگ میں تکبر ہے، علو ہے، اور مٹی میں عاجزی ہے، اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا، ورنہ یاد رکھیے برباد کرنے والے سے تعمیر کرنے والا افضل ہوتا ہے، بربادی سے، تخریب سے تعمیر افضل ہوتی ہے۔ آگ میں تخریب ہے، مٹی میں تعمیر ہے، عاجزی تکبر سے افضل ہے، مٹی میں عاجزی ہے، آگ میں تکبر ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس نے ظاہر کو دیکھا کہ آگ مٹی کو جلا کر ختم کر سکتی ہے، مٹی آگ کو ختم نہیں کر سکتی، یہ اس کا فلسفہ تھا۔ اس کا فلسفہ تھا کہ آگ کے اندر بلندی ہے، مٹی کے اندر پستی ہے، یہ اس کا فلسفہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آگ اونچی چیز ہے اور مٹی پست چیز ہے، اس لیے اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا، یعنی یہ جملہ کہہ کر کے وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ اسفل کو، جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کو، جو اونچا ہے وہ نیچے کو،
وہ سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے یوں کہا یہاں تک میری گفتگو پہلے والی ختم ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ، جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اب چوتھی بات کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکار دیا گیا۔ حکم الہی ہوا کہ اے شیطان تو اب راندہ درگاہ بن گیا، ہماری رحمت کے مقام سے تو گر گیا، پہلے تجھ پر رحمتیں تھیں اب تجھ پر رحمت نہیں ہوگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ذلیل اور رسوا ہو گیا آدم کی وجہ سے، اب اس نے اللہ رب العزت کے اس وقت کہ جب اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ انتہائی بلند ہو چکا تھا، اللہ کا جلال بہت ظاہر ہو رہا تھا، اللہ اپنی قدرت قاہرہ کے اور باہرہ کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، تب ایسے وقت میں شیطان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ ہی ہیں جو تمام تر معاملات میں کمزوری کو قوت میں تبدیل کرنے والے ہیں، گناہ کو مٹانے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ شیطان سمجھتا تھا، مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیا سمجھ؟ شیطان سمجھتا تھا اللہ دعا قبول کرتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے سجدے کرتا ہے، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر سے امیدیں لگاتا ہے، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر سے آسے لگائے بیٹھا ہے، اس نے اپنے غیر کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کبھی وہ یورپ پر نگاہ ڈالتا ہے تو کبھی وہ کسی اور قوت اور طاقت پر ظاہری اعتبار سے، اور مالی اعتبار سے اس کا تمام تر بھروسہ مال پر ہے۔ نماز سے وہ دور بھاگ رہا ہے اور شیطان کے وہ بہت قریب جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان مسجد کو آباد کرنے میں کمزور ہے لیکن سنیما ہال کو آباد کرنے میں کمزور نہیں۔ آج کا مسلمان دینی اعمال اور افعال کرنے میں کمزور ہے لیکن گناہ کرنے میں کمزور نہیں۔ آج کے مسلمان کو اللہ کی ممنوع چیزیں، اللہ کی طرف سے ممنوع کردہ چیزوں میں لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اللہ کے حکموں میں لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت اور طاعت میں اسے فرحت اور خوشی محسوس نہیں ہوتی، نافرمانی میں وہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت شیطان کی ہے، لیکن شیطان اس انسان سے، اس مسلمان سے اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک الگ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جرم بھی کیا ہے، میں نے غلطی بھی کی ہے، اعتراف جرم بھی ہے، اعتراف غلطی بھی ہے، معافی نہیں مانگ رہا، معافی نہیں مانگ رہا، ہاں معافی نہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک کام کر رہا ہے جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں چھوڑا، چاہے لالچ کی وجہ سے، چاہے رغبت کی وجہ سے، چاہے انتقام کی وجہ سے، چاہے حسد کی وجہ سے، لیکن رغبت اللہ کی طرف ہے۔ رغبت اللہ کی کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کرنے کا حکم دیا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا، تو تب اس نے خوب جلال الہی کو سامنے رکھا، غضب الہی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، میری درخواست منظور کر دے۔ راندہ درگاہ تو میں ہو چکا اس آدم کی وجہ سے، لیکن ایک درخواست ہے، حکم ہوا ہے، کہو۔ عرض کی کہ یا اللہ مجھے مہلت چاہیے۔ مہلت کیوں مانگتے ہو؟ اس کو ورگلانے کے لیے، اس کی اولاد کو نافرمان بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بھی تیرے نہ بنے، اگر میں تیرا نہیں بن سکا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی تیرے نہ بنے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا اللہ مہلت مانگتا ہوں ان کو گمراہ کرنے کی، کتنی مہلت چاہیے؟ عرض کی کہ مولا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اندازہ کیجیے کہ اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود اللہ سے مانگ رہا ہے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ سوری زندگی کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے زندگی مانگ رہا ہے، اور صرف زندگی نہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی مانگ رہا ہے، قوت میں مانگ رہا ہے اور طاقت میں مانگ رہا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کر سکوں۔ حکم ہوا جا، تجھے میں نے مہلت بھی دی۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ کے دربار میں کہا کہ پروردگار اس کی وجہ سے گمراہ کیا، یعنی اس کی وجہ سے مجھے دھتکارا، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ مجھ پر لعنت بھیجی گئی، لہٰذا اب میں اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں،
اوپر نیچے ہر طرف سے اپنی اولاد کو اس پر مسلط کر دوں گا اور اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ پھر سورہ اپنا ہجر میں آتا ہے الا عبادک المخلصین، ہاں تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، ورنہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور قرآن پاک نے اس سارے منظر نامے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور افسوس ایک خبر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، انسانوں نے ابلیس کی اتباع کر کے اس کے دعوے کو سچا ثابت کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بطور حسرت، بطور افسوس یہ جملہ کہا گیا ہے کہ انسان شیطان کے پیروکار بن گئے، اور اس پیروکاری کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ یاد رکھیے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج شیطان کی پیروی انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب یہی شیطان انسانوں کے سامنے کھڑا ہوگا، انسانوں کا شیطان کے ساتھ اس وقت آپس میں مباحثہ ہوگا، گفتگو ہوگی، اس وقت انسان کہیں گے کہ اے شیطان ملعون، تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو تب شیطان انسانوں کو مخاطب کر کے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا۔ دنیا میں میرے بھی وعدے تھے، اللہ کے بھی وعدے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ تم نے سچے وعدوں کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدوں کو اپنا لیا، لہذا میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، تم خود گمراہ تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہارا چھٹکارے کا کوئی سبب بن سکتا ہوں، نہ تم میرے چھٹکارے کے سبب بن سکتے ہو۔ تم اپنے گناہ کو بھگتو، میں اپنے گناہ کو بھگتوں۔ یہ ہے انجام، یہ ہے انجام۔ قرآن پاک نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتر جا، تجھے شایان شان نہیں کہ یہاں غرور کرے، یعنی یہاں تو تکبر کی باتیں کر رہا ہے، یہ تکبر کی باتیں یہاں پر یہ شان زیب نہیں دیتی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ فاخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ قبروں سے۔ یاد رکھیے جو قیامت کا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ نفخہ اولا، نفخہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا وہ قیامت وہاں سے شروع ہو جائے گی، جب تمام چیزیں مر جائیں گی، حتیٰ کہ شیطان بھی مر جائے گا، شیطان بھی۔ اور یہ مہلت اصل میں اسی وقت تک کی ہے، یہ مہلت اسی وقت تک کی ہے۔ قال انک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عبادت اور اطاعت والا راستہ، عبادت اور اطاعت والا، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کو ماننے والے راستے میں ان کے بیٹھ جاؤں گا۔ جہاں تیرا حکم آئے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ حکم ہے۔ اب جب یہ حکم آئے گا تو میں تیرے بندے اور تیرے حکم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، اور اب اس کو کیا کہوں گا؟ مثال یہ ہوگا کہ دیکھ تو بھی دکان پہ بیٹھا ہے، وہ دیکھو گاہک آ رہا ہے، بڑا قیمتی گاہک ہے، اس کو بھگتا لے پھر چلے جانا نماز پڑھنے۔ شیطان ڈائریکٹ انسان کو نافرمانی کا حکم نہیں کرتا، شیطان ڈائریکٹ نافرمانی کا حکم نہیں کرتا۔ شیطان دو طرح سے حملے کرتا ہے، ایک انسان کے دل میں احکامات اور اطاعت کے لیے شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے، مشکوک بنا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کو حلال سمجھوں حرام سمجھوں، کچھ کہتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام ہے، وہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں حلال، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں حرام، اب میں کس کی مانوں؟ چلو دیکھ لیتا ہوں، جو میرے لیے موافق ہوتا ہے میں اس کو مان لیتا ہوں۔
یہ ہے وہ چیز جو انسان کے دل میں آج کے دور میں بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔ آج ہر بندہ اسی تذبذب کا شکار ہے کہ جی دیکھیں کوئی ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ وہ ہے فلانا ٹھکانا، ہاں جی طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے حلال وغیرہ کے نکاح کر سکتے ہیں، طلاق ہوئی نہیں ہے، ہوئی نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ اس طرح کے احکامات ہیں، یہ شک و شبہ ڈالنے والا کون ہے؟ حقیقت میں شیطان ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شک و شبہ ڈالتا ہے، ایمانیات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اعمال، افعال، گفتار اور اخلاق کے اعتبار سے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہ وسوسے پیدا کر کے اس کے دل میں حلت اور حرمت کو مشکوک بنا دیتا ہے، جائز ناجائز کو مشکوک بنا دیتا ہے، جھوٹ اور سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے، حکم اور ممانعت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اب اس مشکوک بنانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں احکامات کے اندر ہی شک پیدا ہو گیا تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ یہ پہلا وار ہے۔ اور دوسرا وار شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو رغبت دلاتا ہے گناہوں کی۔ گناہوں کی کیا کرتا ہے؟ رغبت دلاتا ہے، جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، پروردگار جس کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون کیا ہے میں بھی تیرے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ اب کیسے بیٹھوں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، وسوسے ڈالوں گا، ان کے دل میں شک و شبہ پیدا کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پروردگار تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر نافرمان ہوں گے، اکثر بڑا یہی حال ہو رہا ہے۔ دیکھیے نا، آپ غور کیجئے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 4 صف 5 صف، آبادی کتنی ہے؟ اتنی آبادی ہے کہ اگر یہ ساری آبادی ساری مسجدوں میں، قریب کی ساری مسجدوں میں یہ ساری آبادی کے مرد چلے جائیں، جانا شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم ان مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں بھی جگہ نہ ہو، دل دردے کی جگہ نہ ہو۔ جتنی مسجدیں ہیں شاید اتنی مسجدیں اور بنانی پڑ جائیں، اور یہ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہاں کوئی ہندو نہیں ہے، یہاں عیسائی نہیں ہے، یہاں کوئی سکھ نہیں ہے، یہاں کوئی کافر نہیں آباد، یہاں مسلمان آباد ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن شیطان نے کہا تھا اکثر کو تو نافرمان ہی پائے گا، اکثر ناشکر ہی ہوں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے مردود بن کر کے۔ لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وآخر دعوانا